یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 31 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ فورسز نے ایک خاتون کو 2 بچوں سمیت جبکہ ایک اور نوجوان کو جبری لاپتہ کر دیا۔ خوزدار سے کراچی جانے والا ڈرائیور شہزور سمیت لاپتہ۔ پشین بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD بلوچستان کے ترجمان نے بلوچستان کے علاقہ مہاجر کیمپ سرخاب پشین میں شکر الدین عرف عمر خالد سمیت 4 افراد کو ہلاک کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ جبری گمشدگیوں کے خلاف اور جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر بلوچ، سندھی، مہاجر اور دیگر لاپتہ افراد کے لواحقین فریری ہال کراچی کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے مناسبت سے کیچ HRCP کے ریجنل آفس میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ کیچ دشت میں نامعلوم افراد نے موبائل ٹاور کے مشینری کو جلا دیا۔ پنجگور پاکستانی فورسز کے چوکی کو دستی بم سے نشانہ بنایا، BLA آزاد۔ مستنگ حملے میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکار ہلاک، 3 زخمی کر دیے ہیں BLA جیند بلوچ۔ سبی میں پاکستانی فورسز پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BRG۔ بولان مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 لیویز اہلکار باپ بیٹے ہلاک۔ کوئٹہ پولیس اہلکار فائرنگ میں ہلاک جبکہ ہب میں فائرنگ سے 30 سالہ نوجوان زخمی ہوا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے انسانی حقوق کے ادارہ پانک نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ 28 اگست 2023 کو پاکستانی فورسز نے یونائیٹڈ ہوٹل کوئٹہ بلوچستان پر چھاپہ مار کر نور خاتون اور اس کے 2 معصوم بچوں 5 سالہ بیٹی اور 10 سالہ بیٹے کو چھاپہ مار کر اغوا کر لیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ کوئٹہ پاکستانی فورسز خفیہ اداروں نے 28 اگست کی رات سریاب منیر اسٹریٹ میں چھاپہ مار کر محمد حسن ولد محمد اکرم قبیلہ بنگلزئی نامی نوجوان کو تشدد کر کے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ خوزدار سے کراچی جانے والا شہزور نمبر 4306 گزشتہ رات خوزدار سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا، مگر تاحال کراچی نہیں پہنچ سکا ہے، نہ ہی ڈرائیور سے رابطہ ہو پا رہا ہے۔ کیچ کے تحصیل دشت میں نامعلوم افراد نے گزشتہ روز 3 بجے کے قریب دشت کے جنگل بازار اور پیروتک کے درمیان قائم زونگ موبائل ٹاور کے مشینری میں سولر پلیٹ دیگر آلات کو جلا دیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 30 اگست کو مغرب کے وقت سرمچاروں نے پنجگور کے علاقہ چتکان بازار میں کلم چوک کے قریب قائم FC کے چیک پوسٹ کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ مستنگ میں سرمچاروں نے 24 اگست 2023 کی شام اسپلنجی میں لونڈ بوز کے مقام پر حملہ کیا، جہاں 3 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈ کے ترجمان دوسیم بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 30 اگست کے دن سبی کے علاقہ کرک میں پولیس پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں قابض فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ تربت انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان تربت مکران کے زیر اہتمام 30 اگست کو جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے مناسبت سے HRCP کے ریجنل آفس میں پروگرام منعقد کیا گیا، جبکہ HRCP کی طرف سے پروگرام کے بعد پرامن مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں شرکاء پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ضلع کچھی بولان تحصیل مچ کے علاقہ کرتہ میں مسلح افراد نے قبائلی رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے باپ بیٹے وسیم خان اور عبدالمالک جو کہ لیوی سپاہی ہیں کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے خیر الدین صوبت پور کے رہائشی بلوچستان کانسٹیبلری کے ملازم اختر حسین ولد سومر خان کھوسہ ہلاک ہوا۔ ہب ساکران روڈ چیکو باغ کے قریب فائرنگ سے 30 سالہ صدور ولد دین محمد نامی نوجوان زخمی ہوا ہے۔